فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آیت اللہ عظمیٰ شیخ وحید الخراسانی کی کتاب وما ادراک ما فاطمہ۔ مترجم ہیں علامہ سید نثار عالم رضوی صاحب، جو کہ فاضل قم ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 151، 8ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ عنوان ہے شجرہ طوبیٰ کا پھل۔ کل کی مناسبت کے بی بی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ آج اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جو دو خصوصیت پر مشتمل ہے، ایک صحت مند سند کے لحاظ سے کہ جس کو ابن عیسیٰ ابن محبوب سے، وہ معاویہ بن وہب سے نقل کرتا ہے، اور فنی لحاظ سے اس حدیث کے امام علیہ السلام تک واسطے بہت کم ہیں، لہٰذا ریاضی کے حساب سے امام علیہ السلام سے صادر ہونے کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے احتمال عدم صدور امام علیہ السلام سے اس احتمال کو ضعیف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سند میں اصحاب اجماع میں سے ایک صحابی بھی موجود ہے، اور صحابی کا نام ہے حسن ابن محمود السراد۔ اس روایت میں امام علیہ السلام سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا، ایک ایسے شخص کے جو راوی حدیث اور فقیہ ہے، لیکن دوسرا شخص جو راوی نہیں، ان میں کس کا کو زیادہ فضیلت ہے؟ امام علیہ السلام کا جواب یہ ہے کہ وہ راوی حدیث جو دین میں فقیہ اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ 1000 عابدوں کے جو راوی حدیث نہیں ہے اس سے افضل ہے۔ اس حدیث کی فقہ اور معنی خود دقت اور فکر کی محتاج ہے۔ امام علیہ السلام نے 2 مرکب جز کو افضلیت 1000 عابد کے محمول کا موضوع قرار دیا ہے۔ پہلے مفضل علیہ، جس پر فضیلت ہے، عابد ہو، اور پھر خود عبادت میں بھی ایک گہری بحث ہے۔ عبادت میں کس حد تک پہنچے کہ صالح اور نیک، کہ جسے عابد کہا جائے۔ اگر ایسے 1000 عابد ہوں تو ایسے 1000 عابد اس عالم فقیہ سے مبذول ہو جاتے ہیں۔ وہ افضل کون ہے؟ وہ شخص جس میں 2 چیز جمع ہوں، دین میں فقیہ، یہ ایک عنوان اور قید ہے، اور دوسرا عنوان اور قید یہ ہے کہ راوی حدیث ہو۔ ان دونوں عنوان اور قید میں بھی ایک عمیق بحث ہے، جس کے لیے وقت وسیع درکار ہے۔ کیا شرائط موجود ہوں اس شخص راوی میں کہ افضل ہو؟ کیا خصوصیت ہو کہ جا کر فقیہ افضل 1000 عابد سے ہو؟ اور پھر یہ فقیہ کہاں ہو؟ دین میں ایسا شخص یہ مقام رکھتا ہے کہ جو 1000 عابدوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ عابد بھی ایسا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں عابد ہو، کہ جس پر عابد کا عنوان صدق ہو۔ صفحہ نمبر 153 ہے۔ عنوان ہے فقاہت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنے اور معرفت میں۔ تمام دردوں کا منشا اور سبب نادانی اور جہالت ہے، اور ان تمام بیماریوں کا علاج فقاہت ہے۔ اگر بشر جہالت اور نادانی کی حد پر پہنچے تو پھر وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک معمولی خاتون سمجھے، جن کا مقام اور مرتبے کو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ گھریلو زندگی میں ایک خاتون نمونہ ہے بس، اور عبادت اور اپنے وظائف انجام دینے میں ممتاز تھیں۔ آخرکار اس دنیا سے چلی گئیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ فقاہت کی حد پر پہنچا ہو تو اس وقت سمجھے گا کہ نہ وہ ایک خاتون تھیں، بلکہ اگر وہ چاہے کہ ان کے بارے میں کہا تو ضروری ہے کہ 2 لفظ کو ملایا جائے تاکہ ان 2 لفظوں کے ذریعے ان کے بارے میں کہا جائے، اور وہ 2 لفظ ایک انسیہ اور دوسرا حورا۔ صفحہ نمبر ہے 154۔
عنوان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہے۔ اگر انسان فقاہت کی حد تک پہنچے تو پھر مسئلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ نہ یہ ایک معمولی خاتون ہے بلکہ ایک خاتون ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج آسمان پر گئے، جب جنت کے دروازے پہ پہنچے، جنت کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفت اللہ فاطمۃ امت اللہ، یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ جب میں معراج پر آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا دیکھا کہ خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی حبیب خدا، حسن اور حسین خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور فاطمہ امت اللہ ہیں، اور جو ان سے دل میں بغض رکھے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ روایت امالیہ شیخ طوسی صفحہ نمبر 355، الطرائف سید ابن طاؤس صفحہ نمبر 64، کشف غمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 94، صراط مستقیم یونس عاملی کی، جواہر سنیہ حر عاملی کی، ارشاد قلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 پر موجود ہے۔ اور یہ روایت کچھ اختلاف کے ساتھ ان منابعوں میں بھی ذکر آئی ہے کہ منابع اہل سنت المناقب خوارزمی صفحہ نمبر 302، فرائد السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74، مقتل الحسین خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161، یناب مودہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ یہ ایک ایسی بات نہیں کہ جو فقط شیعہ کتب میں نقل ہوئی، بلکہ بزرگان سنی شیعہ کا اس پر اتفاق ہے۔ فقی سمجھتا ہے کہ یہ جملہ کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں، اور کیوں جنت کا دروازہ ان چند جملوں سے کھلے گا؟ کیا نقطہ اور راز ہے کہ ابتدا اور آغاز لا الہ الا اللہ، آغاز اور افتتاح خدا کے نام سے، اور اختتام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر۔ یہاں وہ مقام ہے کہ فقاہت صفاحت اور جہالت سے جدا ہوتی ہے۔ دین میں فقی ہونا یہ ہے کہ یہ جانے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کون ہیں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا ہے۔ صفحہ نمبر 155 ہے، عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس سے کہیں بالاتر ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ابھی یہ انسان اس حد کو نہیں پہنچا، جب اس حد کو پہنچے گا کہ جب یہ سمجھے گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو مافوق التعبیر ہیں، جو عبارت اور جس مقدار کو بھی لحاظ کیا جائے تب بھی ان کی حقیقت کے مقابل کم اور قاصر ہے۔ اس وقت سمجھے گا کہ انما سمیتو فاطمہ لأن الخلق الفتم عن معرفتها، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ قدر کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ اور قدر سے مراد خداوند کی ذات ہے، لہٰذا جس نے جناب فاطمہ کی حقیقت کی معرفت پیدا کی جیسا کہ حق ہے، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ بتحقیق فاطمہ کو نام فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہے۔ یہ روایت تفسیر فرات صفحہ نمبر 581، بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے۔ یعنی کیا اصول دین میں علمی لحاظ سے قوی ہونا واجب ہے؟ صفحہ نمبر 155 ہی ہے۔ ہم آج اور حالات کو دیکھتے ہیں، ایک روایت کو مورد گفتگو قرار دیں گے کیونکہ تم میں سے ہر ایک کا یہ فریضہ و ذمہ داری ہے اور تم سب پر اوجب واجبات میں سے ہے کہ اس گمراہی کے زمانے اور صاحبان عقل کے حقوق کا پامال ہونا، خدا کی مدد سے پوری قدرت سے فکری لحاظ سے کام کرو کہ دین اور اصول دین اور دین کے رہبر اور پیشواؤں کے امور میں فقیہ ہو جاؤ، اور لوگوں کو اس گمراہی سے کہ جو بعض معلم حضرات کی وجہ سے ہے کہ جن کے سروں پر امامہ ہے اور جن کی پشت پناہی اور تقویت اور تائید ممالک کفر سے ہوئی ہے، اور جو دین اور مذہب میں خلل ڈالنے کے در پہ ہیں، نجات دو، ان سے نجات دو، اور ہر علمی پہلو اور استدلال کے ذریعے کہ جس کی وجہ سے وہ حق کے سامنے
تسلیم ہو جائیں، استعمال کرو۔ صفحہ نمبر 156 ہے، عنوان ہے واقعہ شب معراج کے عجائب۔ یہ بات اہل سنت کے مصادر اور منابع تفسیری اور کتب حدیثی اور تاریخی میں اصل واقعہ موجود ہے۔ کتب تفسیری در منصور سیوطی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 154 پر، کتب روئی مستدرک الحاکم نیشاپوری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156 میں اصل واقعہ موجود ہے۔ کتب تفسیری در منصور سیوطی اور کتب روئی مستدرک الحاکم النیشاپوری اور تاریخی منابع تاریخ بغداد میں بھی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 293 پر یہ روایت موجود ہے۔ جلال الدین سیوطی جو کہ اہل سنت کے بزرگ علماء میں سے ہیں، اس نے اپنی تفسیر دار المنصور میں اعلیٰ اور منتخب روایات کے جو اہل سنت کے مصادر سے تفسیر قرآن کے بارے میں ہیں جمع کی ہیں۔ وہ ایک حدیث حاکم سے نقل کرتا ہے، اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ حاکم نے اس روایت کی سند کو ضعیف شمار کیا ہے، اور دوسری جانب ایک روایت کو سند کے حذف ہونے کے ساتھ طبرانی سے نقل کرتا ہے اور اس حدیث پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ شیعہ اور سنی کی نظر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار معراج کی ہے، کیونکہ اس روایت کو وہ منابع عامہ سے نقل کرتا ہے، لہٰذا اختلاف معراج بھی عامہ کی نگاہ سے ہے۔ اگرچہ کچھ شیعہ حضرات بھی اس بات میں شریک ہیں، لہٰذا ابن عباس قائل ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار معراج کی ہے، ایک معراج عجائبی اور دوسری معراج کرامت۔ یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں کہ شب اسراء معراج نبوت کے 2 سال بعد ربیع الاول کے مہینے بروز پیر جو پہلی معراج تھی، جو معراج عجائب، اور دوسری معراج اس کے بعد معراج کرامت ہے۔ یہ مناقب آل ابی طالب شہر آشوب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153، الدار النظیم یوسف بن حاتم کی صفحہ نمبر 103 اور بحار الانوار کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 381 میں موجود ہے۔ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ معراج عجائبی میں پیش آیا ہے، اور روایت کی راوی عائشہ ہیں۔ صفحہ نمبر 157 شروع ہو گیا ہے۔ اس حدیث کے لطائف اور دقائق پر توجہ کرنا ضروری ہے، جو روایت کی فقہ اور فہم کے ساتھ میسر ہوگا، جس کی وجہ سے علم کا ایک باب کھل جاتا ہے۔ عنوان ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اصل وجود۔ طبرانی کی روایت اس طرح ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میں جنت میں داخل ہوا تو ایک درخت کو دیکھا، اس سے بہتر درخت جنت میں نہیں دیکھا، اور اس سے زیادہ سفید پتے کسی درخت کے نہیں دیکھے۔ ان سب جملوں میں ایک الگ بحث ہے، اور اس سے زیادہ خوش مزہ پھل کسی اور درخت میں نہیں دیکھے۔ بنیادی طور پر یہ واقعہ ہماری عقل کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی گفتار اور کردار کے سامنے تمام انبیاء کچھ نہیں، اور ایک ایسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہے کہ اس نے نہ دیکھا، یعنی اس سے بہتر شجر موجود ہی نہیں، اس کو معلوم نہ ہونا، یہ علم عدم وجود اس جیسا شجر ہے، ایسا درخت کہ جس میں تمام صفات موجود تھیں، اس درخت کا پھل کھایا اور اس سے جو نطفہ وجود میں آیا، اس سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وجود میں آئیں۔ یہاں ایک بحث ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس کو شہید کیا اور کون رات میں دفن ہوا، اور کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 75 دن یا 95 دن کے اندر ان کا جسم اقدس ہڈیاں اور کھال بن کر رہ گیا اور ایک ایسے سائے کی طرح نظر آنے لگا، اور پھر رات کی تاریکی میں دفن ہوا۔ یہاں روایت بیان ہوتی ہے ان جابر بن محمد سے، رسول خدا کی رحلت کے بعد فاطمہ زہرا پر اس قدر ظلم اور مصائب امت نے ڈھائے، یہاں تک کہ وہ بستر شہادت پر آ گئیں، اور آپ کا جسم اقدس اس قدر نحیف اور کمزور ہو گیا
کہ ایک سائے کی مانند نظر آنے لگیں۔ اور یہ روایت ہے بحر الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 282، مستدرک الوسائل مرزا نوری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 361، بیت الاحزان محدث قمی صفحہ نمبر 166، دائم الاسلام قاضی نعمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 158 اور عنوان ہے شب معراج میں شجر طوبہ۔ اس روایت میں اہم یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، جس کے تمام رجال راوی ان افراد میں سے بغیر کسی اشکال کے ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ فتوے اور تمام اہم مسائل احکام شریعہ میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ المختصر واقعہ ہے کہ جس رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور جس رات میں ان کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اس رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام کو شجر طوبہ کے پاس لے کر آئے اور اس درخت کے پھل کو توڑ کر پیغمبر اسلام کو دیا۔ اس پھل سے کیا ہوا؟ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بہت بوسے لیتے تھے۔ ایک باپ کا اپنی اولاد کو ایک حد تک چومنا معمولی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو چومنا ایک عادی حد سے خارج ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بوسے کیوں لیتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کے جواب میں یہ فرمایا کہ مجھے جنت میں شب معراج اس جگہ لے کر گئے اور جبرائیل اس درخت کے پاس لے کے آئے اور اس درخت کے پھل کو توڑا، مجھے دیا۔ وہ پھل ایک پانی میں تبدیل ہوا، پھر جس سے نور فاطمہ سلام اللہ علیہ وجود میں آیا۔ میں جب بھی اس کو چومتا ہوں جنت کے اس درخت طوبہ کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ پھر میں نے وہ پھل کھایا اور پھل نطفے میں تبدیل ہوا۔ جب میں زمین پر واپس آیا اور ختیجہ کے پاس گیا تو اس وقت وہ فاطمہ کے حمل سے حاملہ ہوئیں۔ لہٰذا جب بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے فاطمہ کے بوسے لیے ہوں اور اس درخت طوبہ کی خوشبو کو محسوس نہ کیا ہو۔ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 پر یہ روایت موجود ہے۔ وہ درخت کیسا درخت ہے؟ ایسا درخت کہ قرآن میں جس کو شجر طوبہ کہا گیا۔ لفظ طوبہ مادہ تاب ہے جس کا وزن بشری اور عقبی کے وزن پر ہے۔ یہ مصدر اس ذات شجر پر حمل کیا گیا اور اس درخت کے بارے میں روایات اس قدر ہیں کہ سند اور دلالت کے اعتبار سے بحث کی اس میں ضرورت نہیں۔ شجر طوبہ مدارک کے عامہ اور خاصہ کی نگاہ سے کچھ خصوصیات رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 160 ہے اور عنوان ہے شجر طوبہ کی صفات اور خصوصیات۔ اس درخت کی جڑیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہیں۔ یہ درخت ایک ایسا درخت ہے کہ غرساہل لاہ البیدا، یعنی جو جنت میں خداوند نے اپنے دست قدرت سے لگایا اور اپنی روح اس میں پھونکی، اور بتحقیق اس کی شاخیں جنت کے پیچھے سے نظر آتی ہیں۔ فقیہ اور مائن حدیث ان جملوں میں ہیں۔ ہر لفظ پر توجہ کرو اور درخت کا لگانے والا خود خدا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کے یہاں عقل کام نہیں کرتی۔ غرس اللہ بیدا یعنی جنت میں خداوند نے اپنے دست قدرت سے یہ درخت لگایا۔ یہ زمین کہ جہاں یہ درخت لگایا گیا ہے کہاں ہے؟ وہ زمین جس میں یہ درخت لگایا گیا ہے وہ عالم وجود کا پہلا فرد ہے۔ درخت اس گھر میں لگایا گیا۔ 3 چشمے اس درخت کے نیچے جاری ہیں، سلسبیل، تسنیم اور معین۔ اس پانی سے یہ درخت سیراب ہوتا ہے اور جنت کے تمام محلوں میں اس کی شاخیں موجود ہیں۔ اس کو جو بھی ان جنتی محلوں میں داخل ہوگا، جو دل چاہے گا وہ ان شاخوں سے لے لے گا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71۔ اور وہاں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو دل چاہیں گے۔ صفحہ نمبر 161 ہے، عنوان ہے روح کا جسم سے تعلق۔ شیخ الرئیس بو علی
7ویں نمت نفس کی بحث یعنی اشارات میں نفس کے لیے جوہر جو ہر اثبات کرنے کے بعد وہاں ایک اشارہ کیا ہے کہ روح اور بدن میں کیا رابطہ ہے۔ یہ نمیت نون میم توئے، اور یہ اشارہ شیخ کی نظر میں بہت اہم ہے اور صحیح بھی ہے، کیونکہ بو علی فلسفے کو سمجھا ہے اور اس اشارے سے عارفین کے مقامات میں بھی استفادہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ اشارات میں ان کی بنا یہ تھی کہ جو ہر حکمت کو جمع کریں اور اختصار تام برقرار کرے۔ اس مطلب کو دو جگہ اہمیت دیتے ہیں کہ بدن اور روح میں فعل اور انفعال کس طرح سے ہے، روح بدن سے کس طرح متاثر ہوتی ہے اور بدن روح سے کس طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہاں سے اصل بحث میں آتے ہیں کہ جو طہارت روح اور طہارت بدن کے درمیان اور روح کی پاکیزگی اور بدن کی پاکیزگی کے درمیان پوری طرح سے ارتباط ہے۔ اگر احکام شریعہ میں غور و دقت کرو، اس قدر اہمیت حلال اور طہارت غذا کو دی گئی ہے جو ایک دقیق حساب سے ہے، لیکن کہاں ہے وہ کہ جو یہ سمجھے، اور کہاں ہیں وہ کہ جو ان قیمتی جواہرات کو اس سمندر سے نکالیں۔ اسی لیے عبادت کے 10 جز میں سے 9 جز حلال رزق کے طلب کرنے کو قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا عبادت کے 10 جز ہیں جن میں سے 9 حلال رزق طلب کرنا ہے، اور یہ روایت ارشاد قلوب دیلمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203، بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ تاکہ بدن حلال اجزاء سے بنے اور روح کی پاکیزگی اور طہارت میں اثر گزار ہو۔ مسئلہ اس قدر آسان نہیں۔ اگر بدن احسن الابدان ہو، اگر بدن طہارت اور پاکیزگی اس کے ساتھ سفید صاف ستھرا ہو، اگر خمیر نطفہ پاک پاکیزہ پھلوں سے، جنت کے پاک پاکیزہ پھلوں سے بنے ہوں، تو پھر یہ بدن کیسا بدن ہوگا؟ اور جو روح اس طرح کے بدن سے تعلق کرے گی وہ روح کیسی ہوگی؟ یہاں فقاہت میدان میں آئے فقیہ کو جو روح اور بدن کے تعلق کو سمجھے، شیخ الرئیس ابن سینا، خواجہ نصیر الدین طوسی، قطب الدین شیرازی اور ایک حد تک فخر الدین رازی، انہوں نے ایک ابتدائی مقدار اس مسئلے سے بحث کی ہے کہ نفس اور بدن میں کس طرح تعلق اور رابطہ ہے، اور اس کا اس پر اثر اور اس کا اس سے متاثر ہونا اور برعکس کیا ہے۔ یہ ایک دریچہ ہے فقہ کے لیے، اور اس کی سمجھ کھل جاتی ہے کہ اگر یہ قرار ہو کہ ایک انسان کا نطفہ جسمانی شجر طوبہ سے وجود میں آئے تو پھر اس نطفے سے کیسا بدن وجود میں آئے گا؟ جب تک ایسا بدن نہ بنے اور حد استوا فاذا سویتہ تک نہ پہنچے تب تک وہ نفخت فیہ من روح کا مرحلہ نہ ہوگا، اور وہ روح ایسی روح کہ خدا اپنی جنت کے دروازے پر یہ لکھے کہ فاطمہ امت اللہ، کہ وہ کہ جس کا بدن ایسا ہے تو اس کی روح کیسی ہوگی، جس کا جسم ایسا ہے تو روح کیا ہوگی، اور اس روح میں کیا ہے اور مقصد اس کا کیا ہے۔ صفحہ نمبر 163 ہے، عنوان ہے جوہر اور ثقل و سنگینی وجود۔ یہ روح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ کی۔ وہ نہ ایک عادی اور معمولی خاتون ہے کہ اس طرح سادگی سے ان کی شخصیت کو دیکھا جائے، بلکہ وہ ایک جوہر اور پوشیدہ ہستی ہیں جن کا وجود ثقل اور گراں قدر ہے۔ صفحہ نمبر 163 ہے اور عنوان ہے مکان تخلیق کے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا۔ کارخانہ حکمت کا کارخانہ ہے، حکیم کا کام انجام دے رہا ہے کہ وہ ان منظومہ شمسی کے جو انسانی حس سے بھی بالاتر ہیں ان کو چلا رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔
یہ عالم مادی کہ جو حکیم سبزواری کے بقول کہ مسانی کی پتھری سے تشبیہ یعنی پستی اور حقارت اور چھوٹے ہونے میں تشبیہ دی ہے، کہ مسانی کی پتھری کی مانند ہے کہ اس کو ایک حکیم چلا رہا ہے۔ اس حکیم کو اس کام سے کیا غرض اور ہدف رکھتا ہے؟ شخص اول موجود کو ملائے اعلیٰ لے جاتا ہے اور اس کو درخت طوبہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ درخت طوبہ کو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن سلیمان نے بیان کیا کہ میں نے انجیل میں پڑھا کہ اے عیسیٰ سلام اللہ علیہ، عیسیٰ نے عرض کی اے پروردگار طوبہ کیا ہے؟ فرمایا طوبہ جنت میں درخت ہے کہ جس کو میں نے لگایا تاکہ ساری جنت میں اس کا سایہ ہو، جس کی جڑیں رضوان میں اور جو تسنیم سے پانی سے سیراب ہوتا ہے، کہ جو کافور کی طرح ٹھنڈا ہے اور ادرک کا ذائقہ ہے، جو بھی اس سے پانی پیے وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی خدا مجھے اس سے سیراب کر۔ فرمایا ہر انسان پر وہ حرام ہے یہاں تک کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نہ پی لیں، یعنی پہلے رسول اللہ پئیں۔ یہ سے روایت امالی صدوق صفحہ نمبر 346، کمال الدین و اتمام النعمہ صدوق صفحہ نمبر 160، قصص الانبیاء کتب راوندی صفحہ نمبر 282، جواہر ثنیہ حور عاملی البرہان ہاشمی بہرانی بہار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 285۔ اسی طرح منابع اہل سنت میں بھی یہ عبارت ذکر ہوئی ہے۔ اسی طرح اور قرآن میں بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے کہ اس آیت یعنی طوبی لہم و حسن مآب، یعنی سورہ رات کی آیت نمبر 29 ہے یہ، کہ ان کے لیے خوشحالی اور خوش انجامی ہے، کو ذکر کرتا ہے۔ اس درخت سے پھل توڑ کر ان کو دیتا ہے اور پھر اس سے جو نطفہ وجود میں آتا ہے وہ پھر اس خاتون کے رحم میں منتقل ہوتا ہے جس نے اپنی پوری ہستی، مال و دولت خدا کی راہ میں دے دی۔ وہ خاتون کی جس کی دولت کا جب ڈھیر لگتا تھا تو اس کے ایک طرف سے دوسرا طرف نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس نے وہ کام کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرتے دم یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میرے کفن کی قیمت بھی نہیں ہے۔ خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا اور یہ کہا کہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کا کفن ہمارے ذمے ہے۔ اور یہاں روایت موجود ہے کہ جب جناب ختیجہ کی رحلت ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کفن دینے لگے تو جبرائیل خدا کی طرف سے کفن لے کر نازل ہوئے۔ ایسی ماں اور ایسا باپ تو پھر ان کا ثمر اس طرح ہو، لیکن یہ سب باتیں الف بے کی طرح ہیں۔ اصل مطلب تو فقیق کے جو تمام جہات کو عقلی اور نقلی نگاہ سے دقت سے طے کرے تو درک کرے گا، پھر سمجھے گا کہ اس راز کی انتہا کیا ہے۔ صفحہ نمبر 165 ہے، عنوان ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے۔ یہ روایت بھی مختلف مضمون کے ساتھ شیعہ منابع میں بھی ہے، نقل ہوئی ہے اور اہل سنت کے منابع میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑے گھر سے باہر آئے اور یہ کہا کہ من عرفہ حاذی فقد عرفہ۔ تعبیرات کو دیکھو، ہماری یہ مجلس ہے کہ جس میں اس کی توضیح اور آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ اس ہی عمل اور فعل کے مشابہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن امیر المومنین علیہ السلام منحصر بفرد عالم کے ساتھ انجام دیا تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور لوگوں میں آپ کا تعارف کروایا۔ وہی غدیر والا کام اور عمل اس دن عالم کائنات کی بے مثال بفرد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا اور فرمایا کہ من عرفہ حاذیل فقط عرفہا، لیکن جس نے اس کو نہ پہچانا وہ پہچان لے۔ کس طرح تعارف کروایا؟ مرحلہ وار
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہر ایک کے لیے روشن ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ فرمایا کہ تعارف کروایا کہ یہ ہے بضعۃ منی، یہ پہلا مرحلہ تعارف کا۔ دوسرا مرحلہ ہے قلبی الذی بین جنبی، یہ میرا قلب ہے، قلب کے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لفظ من کہتے ہیں، یہ اس طرح نہیں کہ جیسے یہ کہا جائے کہ میرا بدن ہے، یہاں بدن مضاف ہے، لیکن بدن کی نسبت دی گئی ہے لفظ من میرا بدن، اور لفظ من مضاف الیہ ہے، لیکن یہاں جو تعبیر ہے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ٹکڑا، میرا دل ہے، کہ جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ یہ دو پہلو میرے بدن کے دو پہلو ہیں۔ توجہ اور دقت کرو کہ اس لفظ پر فاطمہ بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، یہ فرق کرتا ہے اس سے کہ کہا جائے کہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرا قلب ہے، قلب کے جو میرے بدن کے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ یہ فرق کرتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ فاطمہ میرا دل ہے، جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ یہ دو پہلو اس شخص کے کہ جس کی شان اور آغاز سبب ہے تمام بشریت کے فضائل کا۔ قلب کے جو ایسے شخص کے دو پہلوؤں کے درمیان ہیں، اس کے معنی یہی ہیں کہ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مجھ سے جدا کرو تو میں باقی رہوں گا، لیکن ایک بے جان بدن، یہ خاتون کس مقام پر پہنچی کہ جس نے ایسا مقام پایا ہے جو قلب ہوئی ہے، کہ جو دو پہلو علم اور عمل کے درمیان ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائیں پہلو علم اور بائیں پہلو عمل ہے۔ علم کے جس میں تمام انبیاء کا علم ناپید اور گم ہے، عمل کے جس میں تمام اولیاء کا عمل محو اور کچھ نہیں ہے۔ قلب کے جو دو پہلو علم اور عمل کے درمیان ہے وہ ہستی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صفحہ نمبر 167 ہے، عنوان ہے محور دائرہ قطب عالم وجود۔ اس وقت واضح اور معلوم ہوگا کہ خداوند نے کیوں کر یہ فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تم نے کیا کیا جس کی وجہ سے محور اور دائرہ اور قطب عالم ہو گئی، تم نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے قلب عالم وجود ہو گئی۔ اور یہ حدیث قصہ کے الفاظ تھے کہ جو کہ حدیث قدسی ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اور تم نے کیا کیا کہ اس مقام پر پہنچیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا، جو بھی تم پر درود بھیجے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ اور یہ روایت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بابا رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ، جو تم پر درود بھیجے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا جہاں میں ہوں گا۔ اور یہ روایت کشف الغمہ بہار الانوار کی جلد نمبر 97 صفحہ نمبر 94، اوج صفحہ نمبر اور جلد نمبر 43 میں بھی یہ روایت ہے، اور صفحہ نمبر 55 میں بھی صفحہ نمبر 55 پہ ہے یہ روایت۔ تم نے وہ کام انجام دیا کہ کوئی بھی انجام نہیں دے سکتا سوائے خدا کے، یا وہ کہ جو خدا کے خزانے دار ہے۔ تم وہی ہو کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورہ قدر کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ اور قدر سے مراد لیلت سے مراد فاطمہ اور قدر سے مراد خداوند کی ذات ہے۔ لہٰذا جس نے جناب فاطمہ کی حقیقت معرفت پیدا کی، جیسا کہ حق ہے کہ گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ہے کہ بتحقیق فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ مخلوق ان کی معرفت سے عاجز ہے۔ اور یہ تفسیر فرات کی صفحہ نمبر 581 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 43 اور صفحہ نمبر 65 پر ہے۔ تمام بشر اور تمام مخلوق تمام مقام کے اسرار تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس تأمل اور دقت کے بعد یہ جو میں نے کہا وہ صرف اس گفتگو کی الف بے ہے، کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک چھپا ہوا راز ہے۔
واضح اور آشکار ہو جاتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور کیوں آپ علیہ السلام کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیوں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شوہر اور کیوں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچوں کے نام سے خدا کی بارگاہ میں سوال کریں۔ صفحہ نمبر 168 ہے، اسرار اور راز پوشیدہ رکھا گیا، یہ عنوان ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ جملہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شجر طوبہ کے پاس لے گئے اور شجر طوبہ سے اس کا پھل توڑ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، جس نے نطفہ فاطمہ الزہرا سلام وجود کا نطفہ وجود میں آیا اور اس نطفے میں پھر روح پھونکی گئی اور خدا نے اس روح میں بہترین گوہر کو جو اس کے خزانے میں تھا رکھا۔ بات یہاں یہ ہے کہ یہ راز کیا راز ہے؟ جب شب معراج اور پھر درخت طوبہ اور پھر جنت کا پھل، یہ سب مقدمے تھے اس راز کے، لیکن اس راز کے بیان کرنے کے لیے ایک مناسب وقت لازم ہے۔ وہ خود راز تھیں، سر اللہ العظم، ان کا قلب راز تھا، وہ چیز جو ان کے دل میں تھی وہ راز تھا، ان کا رنج و غم ایک راز تھا، جو بھی سہا اور سب راز تھا، جو بھی انہوں نے سہا وہ سب راز تھا۔ ان کی قبر بھی ایک راز ہے، ان کی جگہ بھی راز ہے، راز کے اندر راز ہے۔ وہ قبر کہ جس نے ان ہڈیوں اور کھال کو اپنے اندر رکھا وہ بھی ایک راز ہے۔ صفحہ نمبر 169، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سر الہی ہیں کہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کیا، یہ عنوان ہے۔ تم نے کیا کیا اور کہاں پہنچی؟ جب بس اس قدر کہہ سکتا ہوں کہ تم نے وہ کام کیا جس سے آدم سلام اللہ علیہ سے خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زندہ ہو گئے۔ وہ کام کیا کہ تمہارے اس کا کام سے خدا کا نام زندہ ہوا، اور وہ کام کیا کہ جس سے تمام اسرار و ناموس سے خدا زندہ ہوئے۔ جب کوئی مومن انتقال کرتا ہے تو سب سے پہلے قبر میں جو اس کو تحفہ دیتے ہیں یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی تیرے جنازے میں شریک ہوا ہے اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ جب مومن انتقال کرتا ہے پہلا تحفہ جو اس کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو بھی تیرے جنازے میں شریک ہوا اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ اور یہ روایت کافی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173، من لحظر فقی صدوق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162، تہذیب الاحکام توسی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455۔ وہ بی بی سلام اللہ علیہ خود ان سب کو جانتی تھی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو اس کی خبر نہ کرنا۔ اپنے اس عمل سے یہ ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ دنیا آپ کے اس فعل پر سوچے اور فکر کرے اور دیکھے کہ کیا ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے اس حال میں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ صحت مند اور سلامت تھی، لیکن 75 دن یا 95 دن ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو ہوئے تھے کہ جس رات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے کو غسل کے لیے تیار کیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا تھا۔ وہ روایت کے جملے یہ تھے، ایک سائے کی مانند ہو گئی تھی، یعنی وہ بدن کہ جو غسل کے تختے پر رکھا تھا وہ شبح اور سائے کی طرح تھا۔